السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم خبر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، پہلی خبر بڑی افسوسناک ہے۔ دارالعلوم وقف دیوبند میں جاری سیمینار کے دوران یہ خبر عام ہوئی ہے کہ معروف عالم دین اور سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم وقف میں جاری سیمینار کے دوران شیخ الحدیث مولانا احمد خضر شاہ کشمیری نے یہ خبر وحشت اثر شرکائے مجلس سے ساجھا کی۔ جاری سیمینار دارالعلوم وقف دیوبند میں اس وقت رقت آمیز منظر دیکھنے کو ملا جب حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری کو فون کے ذریعے یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ خبر سنتے ہی مولانا صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے شدت غم سے دہاڑے مار مار کر رونے لگے، جس سے محفل پر سناٹا چھا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی ولادت 1 اپریل 1953 عیسوی کو جنگ پنجاب پاکستان میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسکول اور کالج سے حاصل کی، قرآن کریم حفظ کیا اور عصری تعلیم میں BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ انجینئرنگ کے شعبے میں چیف انجینئر تک خدمات انجام دی، لیکن بعد میں روحانی تربیت اور تصوف کی طرف مکمل توجہ کی۔ آپ کا تعارف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، اور آپ نے ان سے بیعت کی۔ آپ نے حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کے مشہور خلفاء میں صاحبزادہ حبیب اللہ، صاحبزادہ سیف اللہ، مفتی لبابہ شاہ منصور اور شیخ خلیل الرحمن سجاد نعمانی شامل ہے۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کی، جن میں عشق الہی، مناجات فقیر، موت کی تیاری وغیرہ شامل ہے۔ آپ کے بیانات اور درس عالمی سطح پر مشہور ہے، اور آپ دنیا بھر میں سفر کر کے لوگوں کی روحانی تربیت اور اللہ کے راستے کی جانب دعوت دیا کرتے تھے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری کو ہوا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کا انتقال بھی اسی تاریخ میں ہوا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ انشاءاللہ 15 دسمبر بروز پیر 2 بجے دن جامعہ معہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑی ہی افسوسناک خبر تھی۔ اب آپ کے سامنے دوسری خبر پیش کی جاتی ہے مولانا توقیر رضا صاحب کے متعلق۔ مولانا توقیر رضا پر ایک اور مقدمہ۔ بریلی میں زمین کے تنازع سے جڑے 26 ستمبر کو پیش آئے تشدد کے معاملے میں جیل میں بند اتحاد ملت کونسل کے صدر مولانا توقیر رضا کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے اتوار کو یہ جانکاری دی۔ بریلی کے عزت نگر تھانے میں ہفتے کو درج کرائی گئی رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ مولانا توقیر رضا، ان کے بہنوئی محسن رضا اور 8 دیگر ملزمان نے 95 سالہ بزرگ مقدر بیگ کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مخالفت کرنے پر ملزمان نے گزشتہ 7 دسمبر کو گھر میں گھس کر اہل خانہ کو دھمکایا اور خواتین سے چھیڑ چھاڑ کی، جس کے بعد خاندان کو مسلسل ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع نے درج رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ ملزمان کی ہراسانی سے تنگ آ کر مقدر بیگ کے بیٹے شاکر بیگ نے زہریلا مادہ کھا لیا۔ انہیں تشویشناک حالت میں ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ سینئر پولیس آفیسر انوراگ آریہ نے بتایا کہ عزت نگر تھانے میں شاکر بیگ کی بیٹی لائبہ کی شکایت پر ہفتے کو مولانا توقیر رضا، ان کے بہنوئی محسن رضا اور ان کے ساتھیوں شارق بیگ، توفیق بیگ، شاہد بیگ، شاویز صادق، اکرام بیگ، عرفان بیگ اور وکی نامی ملزمان کے خلاف بھارتی نیائے سنستھا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندان کے بیانات درج کیے جا رہے ہیں، تمام حقائق کی غیر جانبدارانہ جانچ کی جائے گی اور جو بھی ملزم قصوروار پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع اسپتال میں زیر علاج شاکر بیگ نے بتایا کہ ان کے والد مقدر بیگ انتہائی ضعیف العمر ہے اور طویل عرصے سے بیمار ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا توقیر رضا اور ان کے بہنوئی محسن رضا نے مبینہ طور پر سازش رچی۔
شاکر بیگ کے مطابق رشتے میں بھائی لگنے والے شارق بیگ، توفیق بیگ، شاہد بیگ، شاویز اور صادق بیگ نے مل کر مولانا توقیر کے اشارے پر زمین زبردستی اپنے نام کرانے کا دباؤ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ زمین پر قبضہ کرنے کے ملزمان نے خاندان کو ڈرایا دھمکایا اور جان سے مارنے کی سنگین دھمکیاں دی، جس سے تنگ آ کر انہوں نے 11 دسمبر کو زہریلا مادہ کھا لیا۔ ناظرین کرام، یہ دو بڑی اہم خبریں تھیں۔ آپ ان خبروں کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔